وہ قوم جس کے لیے سکون تو صرف پانی کے نیچے ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ زیر آب مراقبے سے سکون حاصل کرنے والی قوم جنوبی افریقہ کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے زیر آب گزارے گئے وقت میں میسر آنے والی خاموشی اور سکون ان کی شخصیت میں بڑی تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیپ ٹاؤن کے ساحلی پانیوں کی سطح کے نیچے جھانکیں تو آپ کو ایک سنہری جنگل ملے گا۔ سمندری بانس کی جھاڑیاں سرد سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، امبر رنگ کے سمندر کی تہہ سے لمبے لمبے تنے سے پھوٹ رہے ہیں۔ انسانی سماعت کے لیے یہ عمیق خاموشی ہے۔ چاندی کسی بحری سیم ماہی کم گہرے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سورج کی روشنی کی کرنیں چمکدار فیروزی پانی سے گزرتی اور ناچتی ہوئی سمندری گھاس کے جھنڈوں کو چمکاتی ہیں۔ ایک آکٹوپس تقریباً ایک چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ چٹان کی دیواروں اور نارنجی سٹار فش اور نیلم رنگ کے سمندری خارے پشت لگے ہوئے ہیں۔ پتلی سی شارک سمندری گھاس میں سرکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ سمندری جنگل سمندر میں ساحل سے محض چند قدم کے فاصلے پر ہے اور اسے صرف ایک ہی نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فری ڈائیونگ، اسکوبا گیئر کے بغیر سانس روکے ہوئے غوطہ خوری۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران کیپ ٹاؤن میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم مائی آکٹوپس ٹیچر میں عظیم افریقی سمندری جنگل کی تصویر پیش کرنے سے کافی پہلے سے ہی یہ جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل سے نمیبیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت جب پانی صاف شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے، غوطہ خوروں کو وہاں سرگرم گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے اضافی لمبے پیراکی کے پنکھ بازوؤں میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے کے شوقین صرف اپنے نہانے کے سوٹ اور وزنی بیلٹ باندھے سمندر میں جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر موٹے ویٹ سوٹ، دستانے، موزے اور ہوڈز کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں کچھ غوطہ خور اپنی سانسیں 7 منٹ تک روک سکتے ہیں، جبکہ دوسرے محض چند سیکنڈوں تک ہی سانس روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے پانی میں جو خاموشی اور سکون پایا جا سکتا ہے، جو ان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں کلرڈ لوگ روایتی طور پر سفید فام لوگوں کی طرح سمندر تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ موگامات شامیر میگموٹ، جن کی فلم رائز فرام دی کیپ فلیٹس کو سن 2021 میں سلویا ارل اوشین کنزرویشن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اگرچہ اسے تیراکی کا شوق تھا، لیکن میگموٹ کبھی بھی سمندر میں کمر سے زیادہ گہرے پانی میں نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں ڈر گیا تھا۔ وہ تیرتے ہوئے بے چینی سے اپنے دوستوں کو سمندری گھاس میں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ ظاہر ہوئے تو وہ انہیں تسلی دیتے رہے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے وہاں کا مزہ ضائع کر دیا ہے۔ مجھ پر سب کچھ آشکار ہو گیا اور میں وہیں اسی وقت اس جگہ کی خوبصورتی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ سمندری گھاس کے اس علاقے کا سفر کسی بھی دن مختلف ہو سکتا ہے۔ غوطہ خوروں کا سامنا چھوٹی قسم کی شارک سے ہو سکتا ہے، جن کا جراسک پیریڈ کے انواع سے تعلق بنتا نظر آتا ہے۔ انہی میں ایک چھوٹا سا افریقی پینگوئن بھی نظر آتا ہے، یا ریتلے سمندری فرش پر ایک چھوٹی دم والی مچھلی بھی نظر آتی ہے۔ کئی فوٹوگرافروں نے شیشے جیسی جیلی فش کی تصویریں بناتے ہیں، یا بھڑکتے ہوئے نیوڈی برانچ یا اریاں خیشوما پلپلے جسم اور سخت خول والے جانوروں کی بڑی بڑی تصویریں بناتے ہیں۔ بعض اوقات حد نگاہ اتنی خراب ہوتی ہے جو کہ برفانی طوفان میں تیراکی کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ دوسرے موسم کے دنوں میں صرف پانی کے ذریعے سورج کی روشنی کو ٹمٹماتے دیکھنا ہمارے لیے ایک توانائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میگموٹ نے کہا، اگر آپ تناؤ کا شکار ہیں تو پانی کے اندر ڈوب کر لیٹ جائیں۔ تیراکی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں لیٹے رہیں۔ مجھے حقیقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اپنی نئی خوشی کے ساتھ ساتھ میگموٹ ایک اداسی محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ تجربہ صرف اب کیوں کر رہا ہوں؟ 33 سال زندگی گزارنے کے بعد، سمندر سے صرف 40 منٹ کی دوری پر رہنے کے بعد،
डैनियाला डाइन्स के मुताबिक लोग शहरी ज़िंदगी के दबाव से निपटने के लिए अब फ्री डाइविंग की जानिब राग़िब हो रहे हैं। मैकमोड का ताल्लुक हाइड योल्ड के केप फ्लैट से है। नस्ल फरस्ती के दिनों के दौरान सियाह फाम लोगों को केप टाउन के शहरी मरकज़ से और केप फ्लैट्स के खित्ते से परे रखा गया था। बेहतरीन साहिल सिर्फ सफ़ेद फाम लोगों के लिए मखसूस थे। नस्ल परस्ती सन 1990 की दहाई के अवाइल में ख़त्म हुई थी, लेकिन केप टाउन में अब भी बड़ी हद तक नस्ली इम्तियाज़ बाकी है। अगरचे गैर रस्मी तौर पर ही सही, दीगर रंग के लोग गैर महफूज हैं और अक्सर गैर महफूज इलाकों में रहते हैं। केप फ्लैट्स के कुछ हिस्से गैंग्स की वजह से इंतहाई तशद्दुद का सामना करते हैं। मैकमोड को 2 मरतबा गोलियां मारी गई हैं, लेकिन वो ये बात नोट करते हुए कहता है कि यहाँ भी बहुत कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये अच्छी बातें हर एक को नज़र नहीं आती हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।